اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ بات چل رہی تھی 9ویں سبق میں حلم اور بردباری کے بارے میں۔ اس میں ہم نے پہلے بتایا کہ دوسروں کی بداخلاقیوں کے تمام انسان ایک جیسے نہیں ہیں، سب میں کوئی نہ کوئی فرق ہے، وہ غلطیاں کرتے ہیں۔ تو دوسروں کے بد اخلاقی کے جواب میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ کہا کہ 2 راستے تھے، یا تو ہم ان سے اپنے تعلقات ختم کر لیں، جو کہ پریکٹیکلی بالکل ناممکن ہے، جیسا ہم نے بتایا کیوں ناممکن ہے۔ دوسرا راستہ یہ تھا کہ ہم جو بھی کوئی بد اخلاقی کرے، جس کا اخلاق ہمیں پسند نہ آئے یا کوئی غلطی کرے، اس کو ہم مار دیں، پیٹ دیں۔ کہا کہ یہ بھی پریکٹیکلی ناممکن ہے، کیونکہ کتنوں کو ماریں گے پھر لوگ ہمیں بھی ماریں گے، اس طریقے سے جنگ و جدال چھڑ جائے گا۔ تو پھر کیا کریں، کون سا راستہ؟ تو اسلام نے ایک راستہ سجیسٹ کیا، ایک راستہ ہمیں بتایا۔ وہ کیا راستہ بتایا اسلام نے؟ فیروزہ انما انیسہ شیخ بتائیے، تو اسلام نے کیا دوسروں کی بد اخلاقیوں کے جواب میں ہمیں کیا کرنا چاہیے، کیا راستہ بتایا اسلام نے؟ انہیں معاف کر دیں، حلم اور بردباری سے کام لینا چاہیے۔ کیا کرنا چاہیے؟ حلم اور غصے کو پی جانے سے کنٹرول، غصے کو پی جانے سے کام لے جانا چاہیے۔ کہا کہ اس بارے میں بتانے کے لیے پہلے ہم آپ کو کیسے کنٹرول کریں۔ اب ظاہر سی بات ہے، ہر کوئی کہے گا مجھ سے کیسے کنٹرول کریں۔ کہا ایسے کنٹرول کیجئے کہ سب سے پہلے تو آپ غصے کی مذمت کے بارے میں معلومات حاصل کیجئے کہ غصہ کتنی بری چیز ہے۔ ابھی پیچھے روایتوں میں ہم نے یہی پڑھا کہ غصہ کتنی بری چیز ہے۔ جب ہمیں یہ پتہ لگ جائے گا کہ غصہ اتنی بری چیز ہے، روایات سے اہل بیت نے کہا ہے، خدا نے کہا ہے، تو اگر ہم مومن ہیں تو اللہ رسول کی تو مانیں گے نا، ماننا ہی پڑے گا۔ اگر مسلمان ہیں تو اطاعت واجب ہے۔ تو اللہ رسول نے، اہل بیت نے کتنی مذمت کی، مولا کائنات کا کتنے اقوال یہاں ذکر ہوئے کہ غصہ کتنی بری چیز ہے، یہ پتہ لگا لیجئے۔ دوسرا، غصے کو پی جانے کی فضیلت اور ثواب، کہ غصے کو پی جانے کا کتنا ثواب ہے۔ کہا کہ یہاں تک کہا کہ سب سے طاقتور انسان وہی ہے جو اپنے غصے پر کنٹرول کر سکے۔ طاقت یہ نہیں ہے کہ زور آزمائی کی جائے، طاقت یہ ہے کہ انسان اپنے غصے کو، تو جب ہمیں پتہ ہوگا کہ غصہ بری چیز ہے، غصے کو پی جانا بہت اچھی چیز ہے، تو ہم خود بخود دوسروں کی بد اخلاقی کے مقابلے میں غصے کو پیئیں گے، غصے کو پیئیں گے جی۔ تو یہیں پر، اور پھر آپ نے ایک واقعہ رسول کا سنا بھی کہ دیہاتی عرب کا ایک دیہاتی آپ کے پاس آیا اور آ کے کہا یا رسول اللہ مجھے نصیحت کر دیجئے۔ تو آپ نے کیا کہا تھا؟ لا تغضب، غصہ نہ کرنا۔ یہ اتنی بات کہی اور وہ چلا گیا۔ واپس اپنے وطن، اپنے شہر جا کے دیکھا تو اس کے قبیلے والوں کی کچھ غلطی سے دوسرے قبیلے والوں کا کچھ نقصان ہو گیا تھا، تو اس کی وجہ سے جنگ چھڑی ہوئی ہے اس کے قبیلے والوں میں اور اس کے دوسرے قبیلے والوں میں۔ اس نے جب سنا دیکھا تو غصے سے آگ ببولا ہو گیا، تلوار کھینچ لی جنگ کے لیے۔ لیکن اچانک سے پھر اسے رسول کا وہ جملہ یاد آیا، لا تغضب، غصہ نہ کرنا۔ فوراً اس نے سوچا کہ یہ غصہ کس لیے، یہ جنگ و جدال کس لیے، کیا فائدہ ہوگا اس کا، یہ سوچا اس نے، پھر غصہ ٹھنڈا ہو گیا۔ ایسے ہی ہمیں بھی یاد کرنا چاہیے، نہیں یاد کرنا چاہیے؟ یہ جو لا تغضب رسول نے کہا ہے، کیا اسے کہا تھا یا ہمارے لیے نہیں ہے کیا؟ یہ مولا کائنات کی حدیثیں، یہ سب حدیثیں پیچھے گزری معصومین کی، تو یہ ہمارے لیے نہیں ہے، ہمارے سبھی کے لیے ہے نا، مسلمانوں کے لیے۔ تو جب ہمیں غصہ آئے تو ہمارا ذہن ہمارے کنٹرول میں ہونا چاہیے، نہیں ہونا چاہیے اپنا کنٹرول غصے کے کنٹرول میں دے دیں؟ نہیں، غصے کو پر ہمارا کنٹرول ہونا چاہیے۔ فوراً ہمیں یہ حدیثیں یاد آنی چاہیے کہ اہل بیت نے کتنی تاکید کی ہے، اور خود انہوں نے غصہ پی پی کے دکھایا، کیسا غصہ پیا آپ سوچ نہیں سکتے۔ تو فوراً اس کو یہ جب جملہ یاد آ گیا، ایسے ہمیں بھی یاد آنا چاہیے اہل بیت کی باتیں، غصہ جب آئے کرے تو۔ لیکن اس شخص نے جب آیا یہ بات تو اس نے تلوار رکھ لی، ٹھنڈا ہوا، دماغ کو استعمال کیا، گیا سامنے والے قبیلے کے پاس اور جا کے کہا کہ ہاں جی ہم سے جو غلطی ہوئی ہے ہمارے قبیلے کے کچھ لوگوں سے،
اس کے لیے میں معذرت چاہتا ہوں، اور جو آپ کا نقصان ہوا ہے میں اپنے پاس سے اپنی جیب سے بھرنے کو تیار ہوں۔ اب آپ جانتے ہیں کہ جب دو لوگوں میں غصے سے ٹھنی ہوئی ہو، لڑائی ہوئی ہو، اور ایک اس میں سے نرم پڑ جائے تو دوسرا تو خود ہی دکھانا چاہے گا کہ میں کیا تجھ سے کم ہوں۔ جب اس نے کہا کہ بھائی آپ کا جو نقصان ہوا میں اپنی جیب سے بھرنے کو تیار ہوں، تو ان کا بھی غصہ ٹھنڈا ہو گیا۔ وہ بھی بولے بھائی ہم غیرت اور شرافت میں آپ سے کم تھوڑے ہی ہیں، ہم بھی آپ اپنا حق معاف کرتے ہیں، ہمیں نہیں چاہیے، آپ نے کہہ دیا اتنا کافی ہے۔ تو دیکھیے آگ ٹھنڈی ہو گئی نہیں ہوگی جنگ کی، ورنہ آپ سوچتے ہیں کہ جنگ کتنی خطرناک ہوتی تھی عرب میں 40 سال، چھوٹی چھوٹی سی بات پہ۔ آئیے تو اب یہ یہاں پر غصہ پی جانے کی فضیلت، لہٰذا غصے کے متعلق ان روایات سے ہمیں دو چیزیں معلوم ہوئی۔ کیا؟ ایک تو غصے کی مذمت کہ غصہ کتنا برا ہے، اور دوسرا غصہ پر کنٹرول کرنے کی تعریف۔ لیکن کچھ روایات میں غصے کا ایک پہلو اور بھی ملتا ہے، وہ کیا ہے؟ ان روایات میں غصہ ہونے کی دعوت دی گئی ہے کہ غصہ ہو، اور لوگوں کی تعریف کی گئی ہے غصہ کرنے پر جو اپنے غصے کا اظہار کرتے ہیں۔ لیکن جیسا کہ ان روایات میں آپ ملاحظہ کریں گے، بتائیں گے کہ وہ غصہ جو ہے جس کی تعریف کی گئی ہے وہ غصہ کون سا غصہ ہے، اس کو جب ان روایات کو دیکھیں گے تو اس سے یہ بات پتہ لگے گی کہ یہ غصہ خاص مقصد کے تحت ہونا چاہیے، ایک خاص مقصد کے تحت ہونا چاہیے۔ کیا ہے وہ خاص مقصد؟ خدا اور حق بات کے لیے ہونا چاہیے وہ غصہ، ٹھیک ہے؟ ایسا نہ ہو کہ بھائی آپ کی شان میں گستاخی کی کسی نے، چلو میں نے معاف کر دیا، بہت اچھا کیا آپ نے، بہت اچھا کیا، لیکن ایسا نہ ہو کہ فلاں شخص نے کوئی ویسا نعوذ باللہ غلط کام کر دیا، زنا کر دیا، ہاں جاؤ میں نے معاف کر دیا، اللہ نے کہا معاف کرنے کو، آپ کو کون سا حق ہوتا ہے؟ اس نے بڑا گناہ کیا ہے، اس کی سزا تو ملنی چاہیے اسے۔ فلاں نے قتل کر دیا، فلاں کا چلو میں جج ہوں، معاف کر دیا، اللہ نے کہا معاف کرنے کو۔ نہیں، یہاں پہ معاف نہیں کرنا ہے، یہاں پر ہاں کبھی آپ سوچیں، کیونکہ پھر ایسی جگہ پر یہ معاف کرنا نہیں ہوتا، یہ بزدلی ہو جاتی ہے، کائرتا ہو جاتی ہے۔ تو معاف کرنا وہیں پر فضیلت ہے، معاف کرنا غصے کو پی جانا وہیں پہ تعریف والا ہے جو آپ کے حق کا نقصان ہوا ہو۔ لیکن اگر کوئی انسان اللہ کے حق کو پامال کرے اور آپ کہیں ہاں میں نے معاف کر دیا، تو آپ کو کس نے حق دیا بھائی؟ وہاں پر آپ کو غصہ ہونا چاہیے۔ سمجھ میں آ رہا ہے آپ لوگوں کو یا نہیں؟ جی ٹھیک ہے۔ حضرت علی علیہ السلام خصوص یا مثلا کوئی بھی آئے اور آپ کے معصومین کی شان میں الٹی سیدھی بدتمیزی، آپ کے پر خدا کو خوب الٹا سیدھا کہے اور آپ کہیں ہاں چلو میں نے معاف کر دیا، نہیں، اللہ کے دشمنوں کے خلاف آپ سخت ہو جائیے۔ حضرت علی علیہ السلام خصوصاً اس پہلو کے سلسلے میں فرماتے ہیں، کون سے پہلو کے؟ کہ جہاں پر غصہ کرنا بہت اچھا ہے۔ کیا فرماتے ہیں؟ من احد سنان الغضب، جو کوئی بھی اپنے غصے کے دانتوں کو تیز کرتا ہے، غصے کے دانتوں کو تیز کرتا ہے مطلب اپنے غصے کی تلوار کو تیز کرتا ہے، للہ، اللہ کے لیے، تو قویہ علی قتل اشداء الباطل، تو باطل کے بڑے بڑے پہلوانوں کو بھی قتل کرنے میں اسے مزید طاقت مل جاتی ہے، اور طاقتور ہو جاتا ہے وہ اللہ کے دشمنوں کو قتل کرنے پر۔ اور آپ مولا کائنات یہ بھی فرماتے من شن الفاسقین، من شن الفاسقین، جو شخص فاسقوں سے خدا کے لیے دشمنی کرتا ہے، وغضب للہ، اللہ کے لیے ان سے غضبناک ہوتا ہے، غصہ کرتا ہے، تو غضب اللہ لہ، تو پھر اللہ اس کے لیے غصہ کرتا ہے دوسروں سے، اس کے دشمنوں سے۔ یعنی اگر ہم اللہ کے دشمنوں کے اوپر غصہ کریں گے تو پھر اللہ ہمارے دشمنوں پر ہمارے لیے غصہ کرے گا۔ اور اب جانو کہ اگر آپ کو اپنے غصے اپنے دشمنوں کے مقابلے میں طاقت چاہیے تو اللہ کے دشمنوں سے آپ دشمنی رکھیے، ان سے غصہ کیجئے، تو پھر اللہ آپ کا ساتھ دے گا۔ وہ ارزاہ یوم القیامہ، اور سب سے اہم بات تو یہ خدا خود قیامت کے دن اس سے خوشنود ہوگا، راضی ہوگا، اور کیا چاہیے بھائی، خدا کی رضا مل جائے۔ جو شخص فاسقوں سے خدا کے لیے دشمنی کرتا ہے اور خدا کے لیے غضبناک ہوتا ہے تو خدا بھی اس کے لیے غضبناک ہوتا ہے اور اسے قیامت کے دن خوشنود، اور خدا کے اس کو قیامت کے دن اسے خوش کرے گا، قیامت کے دن اسے خوش کرے گا۔ جناب ابو ذر رحمۃ اللہ علیہ کو جب شہر بدر کیا گیا، آپ کو جب جلا وطن کیا گیا، آپ کو وطن سے نکال دیا گیا تھا، ربضہ ایک جگہ تھی، بہت خطرناک جگہ تھی وہ، وہاں پر جب آپ کو شہر بدر کیا گیا اور حضرت علی علیہ السلام انہیں ودا کرنے کے لیے گئے، شہر سے باہر تک چھوڑنے گئے،
تو آپ نے فرمایا یا ابا ذر انکا غضبت للہ، آپ اللہ کے لیے غصہ ہوئے ہیں. کیا لکھا ہے؟ کیا لکھا ہے اس میں دیکھنا. یا ابا ذر انکا غضبت للہ، اللہ کے لیے آپ غضبناک ہوئے ہیں. فرجا من غضبا لہو، ٹھیک ہے. اور جس کے لیے تم نے غصہ کیا ہے، ہاں امید رکھو، من غضبت لہو، جس کے لیے آپ نے غصہ کیا اسی سے امید رکھو. ان القوم خافو کا، یہ جو لوگ ہیں یہ تم سے ڈرے، اعلیٰ دنیا ہوں، اپنی دنیا کے بارے میں، یعنی انہیں اپنی دنیا کا نقصان دکھ رہا تھا آپ کی وجہ سے. آپ کیونکہ سچ بولتے تھے، حق بولتے تھے، تو انہیں اپنی دنیا کا نقصان دکھ رہا تھا، اس لیے یہ آپ سے ڈرے. لیکن وخفتہم علی دینک، لیکن آپ جو ڈرے آپ اپنے دین کے لیے ڈرے. فاترک فی ایدیہم ما خافوک علیہ، جس چیز سے وہ ڈرے ہیں دنیا کو، دنیا کے وجہ سے ڈرے ہیں، تو آپ دنیا کو ان کے حوالے چھوڑ دو. وَهْرَبْ مِنْهُمْ، وَهْرَبْ مِنْهُمْ، اور آپ ان سے جاؤ، بما خفتہم، ان سے آپ دور بھاگو جس کی وجہ سے آپ ڈرتے ہو، یعنی اپنے دین کی وجہ سے، اپنا دین بچا کے جاؤ. فما احوجہم الی ما منع، وہ کتنے محتاج ہیں اس چیز کے بارے میں، الی ما منعتہم، جس چیز سے تمہیں انہوں نے روکا، یعنی دنیا سے تمہیں روکا ہے، وہ اس کے کتنے محتاج ہیں. وما اغناک عما منعوک، اور جس چیز سے تمہیں انہوں نے روکا ہے، یعنی دنیا سے روکا ہے نا، تو تم اس سے کتنے بے نیاز ہو، دنیا سے تمہیں ضرورت نہیں ہے دنیا کی. وَسَتَعْلَمُ، عن قریب آپ جان لو گے، مَنِ الرَّابِعِ غَدًا، کل کو فائدے مند کون ہے. وَأَكْثَرُ حُسَّدًا، اور اکثر و حسدن، یعنی کل کے دن کہ کون فائدے مند ہوگا، کون حسد کی آگ میں جلے گا. وَلَوْ أَنَّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِينَ كَانَتَا عَلَى عَبْدٍ رَتْقًا ثُمَّ اتَّقَى اللَّهَ لَجَعَلَ اللَّهُ مِنْهُمَا مَخْرَجًا، اگر آسمان اور زمین سب کے دونوں علی عبدن کسی بندے کے اوپر، رتقن یعنی کسی پر بند کر دی جائے، زمین و آسمان کے راستے کسی پر بند کر دی جائیں، یعنی اسے ہر طرح سے گھیر لیا جائے اور اس کے اوپر راستے بند کر دی جائیں، لیکن ثم اتقى اللہ، لیکن وہ متقی ہو، اللہ سے تقوی رکھتا ہو، لجعل اللہ له منهما مخرجا، تو اللہ ان دونوں میں، زمین و آسمانوں میں پھر بھی اس کے لیے راہ حل نکال دے گا. پھر بھی لا یؤنسنک الا الحق ویوحشنک، اب تمہیں حق کے علاوہ کوئی اور چیز مانوس نہیں ہونی چاہیے اور باطل کے علاوہ کسی اور سے وحشت نہ کھانا. فلو قبلت دنیاہم، اگر آپ ان کی دنیا کی طرف راغب ہو جاتے، جو وہ چاہ رہے تھے آپ وہی چاہ لیتے، لحبوک، تو وہ تمہیں چاہتے، تو تمہیں وہ چاہتے. ابھی کہہ رہے ہیں کہ فلو قبلت دنیاہم، اگر آپ اقبال کر دیتے، آپ ان کی دنیا کی طرف راغب ہو جاتے، وہ چیز جو تم سے چاہ رہے تھے اسی پہ راضی ہو جاتے تم، تو لحبوک، تو تم سے محبت کرتے، لیکن آپ ان کی دنیا سے ہٹ کٹے ہیں، اس لیے وہ تم سے نفرت کرتے ہیں، اس لیے تمہیں شہر سے نکال رہے ہیں. وَلَوْ قَرَضْتَ مِنْهَا لَأَمَّنُوكَ، اگر تم دنیا سے کچھ مانگتے ان سے تو وہ تمہیں ضرور دے دیتے، لیکن آپ نے اللہ کے لیے ان سب کو چھوڑا ہے. اے ابو ذر، تم نے خدا کے لیے غصہ کیا، غصے کا اظہار کیا ہے، تو جس کے لیے غصہ کیا ہے اسی سے امیدوار رہو. یہ لوگ اپنی دنیا کے سلسلے میں تم سے ڈر گئے اور تم اپنے دین کے سلسلے میں ان سے خوف زدہ ہوئے ہو، لہٰذا یہ جس چیز کے لیے تم سے ڈر رہے ہیں وہ ان پر چھوڑ دو، اور تم جس چیز سے ڈر رہے ہو اسے اختیار کر لو، یعنی دین کو. تم جس چیز سے انہیں منع کر رہے ہو، روک رہے ہو، وہ اس کے کتنے ضرورت مند ہیں، اور تم کس قدر بے نیاز ہو اس چیز سے جس سے انہوں نے تمہیں روکا ہے. ان قریب انہیں معلوم ہو جائے گا کہ کل کے دن، یعنی قیامت کے دن، کل کے دن یعنی قیامت کے دن کون فائدے میں ہوگا اور کون حسد کی آگ میں جلے گا. ابو ذر، جان لو کہ اگر زمین و آسمان کے دروازے کسی پر بند کر دیے جائیں اور وہ متقی اور پرہیزگار ہو تو خداوند عالم اس کے لیے نجات کے راستے کھول دیتا ہے. حق تم سے مانوس ہوگا، ہاں یہ کیا ہے حق، اس کا معنی کیا ہے، لا یونسنک الا الحق، یعنی حق کے علاوہ تم سے کوئی اور مانوس نہیں ہوگا اور باطل کے علاوہ تم سے کوئی نہیں ڈرے گا، باطل گریزان ہوگا.
تو اگر تم ان کی دنیا کو قبول کر لے تو وہ تمہیں دوست رکھتے، اور دنیا سے اگر تم کچھ قرض مانگتے ہو تو تمہیں ضرور دے دیتے وہ. سمجھ میں آیا آپ کے؟ جناب موسیٰ اپنی ایک مناجات میں خداوند عالم سے سوال کرتے ہیں. جناب موسیٰ اپنی مناجات کرتے ہیں، خدا سے سوال کرتے ہیں، من اہلکا کیا لکھا ہے؟ کتاب دو، یہاں پہ مٹی ہوئی ہے PDF. کیا فرماتے ہیں؟ ما اہلکا الذی تظلمہم فی ظل عرشک یوما لا ظل الا ظلوک. یعنی اے پروردگار، اے میرے پروردگار، تظلہم الذی تظلہم فی ظل عرشک، پروردگارا وہ لوگ کون ہیں کہ تو قیامت کے دن اپنے عرش کا سایہ ان کے اوپر کرے گا، جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا اس سائے کے علاوہ. تیرے سائے کے علاوہ قیامت کے دن تیرے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا. اس دن تو اپنا سایہ کن لوگوں پر کرے گا؟ سمجھ میں آیا بات؟ تیرے وہ محبوب بندے کون ہیں جن کو تو اپنے اس عرش کے سائے میں لے گا جس دن قیامت کے دن، یعنی تیرے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہ ہوگا اس دن تو اپنے سائے میں کس کو لے گا؟ تو خداوند عالم جواب دیتا ہے، والذین یغضبون لمحارمی اذا استحلت مثل النمیر اذا جرحا. تو خداوند عالم فرماتا ہے وہ لوگ کہ جو یہ دیکھتے ہیں کہ میرے حرام کو حلال کیا جا رہا ہے، جس چیز کو میں نے حرام کہا ہے اس کو جو حلال کر رہا ہوگا، تو وہ لوگ جو میرے لیے ان پر غضبناک ہوں گے تو زخمی چیتے کی طرح بکھر جاتے ہیں. جو لوگ زخمی چیتے کی طرح بکھر جاتے ہیں کب؟ جب میرے حرام کو حلال کیا جا رہا ہو. تو ایسے لوگوں کو قیامت کے دن میں اپنے عرش کے سائے میں لوں گا. ٹھیک ہے؟ ابھی کہہ رہے ہیں ان روایات کے نتیجے میں ہمیں تسلیم کرنا پڑے گا، ماننا پڑے گا کہ خداوند عالم نے انسان کی سرشت یعنی اس کی فطرت میں قوہ غضب، اس کی فطرت میں جو غصہ کرنے کی جو طاقت دی ہے، اس لیے قرار دی ہے کہ اس کے ذریعے دشمنوں کے مقابلے میں اپنے دین کی عظمت اور اس کی عزت و آبرو حفاظت کرے. اس لیے دی ہے، نہ کہ یہ کہ آپس میں مومنین پہ غصہ نکالے. لہٰذا اس قوت سے اس وقت ضرور استفادہ کرنا چاہیے کہ جب ہم یہ دیکھیں کہ دشمنوں کی طرف سے ہمارے دین اور ناموس پر حملہ ہو رہا ہے، ہماری ناموس پر، ہماری ماں و بہنوں پر حملہ کیا جا رہا ہے اس وقت. اور کیونکہ ایک مسلمان اپنے کو خداوند عالم کی نعمتوں کا مرہون منت مانتا ہے، ایک مسلمان یہ مانتا ہے کہ ہر نعمت میری اللہ کی طرف سے ہے اور دین خدا کے سبب اسے غیرت اور عزت اور شرف کی دولت ملی ہے. اس لیے حقیقت میں خدا کا دشمن اس کا دشمن ہے، اور خدا کے دین پر حملہ کرنے والا گویا اس کی حیثیت اور اس کی شرافت پر حملہ کرتا ہے. اس لیے جب بھی دین خدا پر حملہ ہو یا شریعت الہیہ اللہ کی شریعت پر کوئی تجاوز کر رہا ہو، دست درازی کر رہا ہو، تو کیونکہ خداوند عالم نے مسلمانوں پر دین و شریعت کا دفاع کرنا، بچاؤ کرنا واجب قرار دیا ہے، اس لیے اپنے غضب کا مظاہرہ کرنا ضروری ہے. اس لیے خداوند عالم اپنے نبی کریم کو حکم دیتا ہے، اپنے نبی کو حکم دیتا ہے کہ اے نبی، منافقین اور کفار کے سلسلے میں سختی سے کام لیں، منافقین اور کفار کے مقابلے میں سختی سے کام لیجئے اور ان کے ساتھ قہر و غضب سے پیش آئیں. یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم، اے پیغمبر کفار و منافقین سے جہاد کیجئے اور ان پر سختی کیجئے. ٹھیک ہے؟ اسی طرح قرآن مجید میں مومنین کی ایک صفت بیان کی گئی ہے جو پیچھے بیان کی جا چکی تھی. اشداء علی الکفار، کفار کے مقابلے میں سخت رویہ رکھنے والے ہوتے ہیں، جیسا کہ خداوند عالم نے یہاں فرمایا. بسم اللہ الرحمن الرحیم، پیچھے آ چکی ہے یہ. محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں. والذین معہ، اور وہ لوگ جو ان کے ساتھ ہیں، یعنی وہ اشداء علی الکفار، کفار کے خلاف سخت ہیں، اور رحماء بینہم، لیکن آپس میں ایک دوسرے کے لیے انتہائی رحم دل ہوتے ہیں. لیکن اپنے برادران ایمانی کے ساتھ، اپنے ایمان مومن بھائیوں کے ساتھ غصے سے پیش آنے کو مذموم اور برا قرار دیا گیا ہے. مومنین کے خلاف غصہ نہیں ہونا چاہیے بالکل بھی، جیسا کہ اس درس کے شروع میں پیش کی ہوئی آیات سے اس بات کی نشاندہی ہوتی ہے، اس بات کا پتہ لگتا ہے کہ غصہ مومنین کے خلاف کتنی بری چیز ہے، کہ خداوند عالم نے مومنین کو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ہر قسم کی دشمنی اور عداوت سے بچنے کی تاکید کی ہے. مومنین آپس میں کسی طرح کی کوئی دشمنی، کوئی عداوت نہ رکھیں. یہ درس پورا ہو گیا.
خلاصہ یہ رہا کہ اجتماعی زندگی میں دوسروں سے تعلقات رکھنا ایک لازمی چیز ہے، مجبوری ہے، انسان بغیر تعلقات رکھے تھوڑی رہ لے گا۔ انسانوں کے تعلقات اگر غصے اور تند مزاجی کے ساتھ ہوں گے تو سمجھ لینا چاہیے کہ اس کی کوئی وجہ معمولی ہی مسئلہ ہوتی ہے۔ اگر کسی کے ساتھ ناراضگی یا غصہ ہے تو معمولی سی بات ہوتی ہے۔ سامنے والا مد مقابل اگر بدلہ لینے کی کوشش کرے گا تو دونوں طرف سے جنگ اور کشت و خون کی نوبت آ جائے گی۔ تو کیا کریں؟ اسلام نے اس کا یہ حل پیش کیا ہے کہ انسان ایسے حالات میں حلم اور بردباری سے کام لے، غصے کو پیے۔ سوالات: حلم اور بردباری کے کیا معنی ہیں؟ حلم اور بردباری کے معنی ہے جی سامنے والوں کی نادانیوں کی وجہ سے غلطی اگر ہو اس کی وجہ سے غصے کو کنٹرول کرنا، اس کو قابو کر لینا۔ روایات میں غصے کو ایک ذلیل اور پست صفت کیوں بتایا گیا ہے؟ کیونکہ غصہ ہر گناہ کی، ہر شر کی چابی ہے، اس لیے سب سے پست یہی ہے۔ حضرت علی علیہ السلام غصے پر قابو پا لینے کے سلسلے میں کیا فرماتے ہیں؟ کہا کہ بہادری زور آزمائی نہیں ہے، بہادری یہ نہیں ہے، بلکہ بہادری یہ ہے کہ غصہ پر قابو پا لے۔ حضرت علی علیہ السلام نے جناب ابو ذر کو رخصت کرتے وقت غصے کے سلسلے میں کیا فرمایا تھا؟ کہ وہ لوگ تم پر غصہ ہوئے اپنی دنیا کی وجہ سے اور تم لوگ ان پر غصہ ہوئے اللہ کے لیے۔ ایسے پوری بات ہے، وہ واقعہ وہ یاد کر لیجیے گا۔ یہ 9 درس تمام۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ اللہم صلی علی محمد۔